بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس بھی کریں۔ حضرت مولانا یار خان صاحب، ہمارے رانا طارق صاحب، ہمارے نعت خان حضرات بہت زیادہ موجود ہیں، مولوی راشد ہے، عاشق بھائی ہیں، سب کو میں بائی نیم جانتا ہوں، نام لمبے ہو جائیں گے۔ اور ہمارا میزبان قاضی رحمان صاحب، جسے میں نے کہا کچھ نام لکھ کر دے تو اس نے کہا میرے والد صاحب کا نام لے لو، کافی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں، نبی کے پیاروں، ختم نبوت کے شیدائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے فخر و افتخار ہے، اعزاز ہے کہ مارچ کی 8 تاریخ ہے اور 2020 ہم یہاں جامع عثمانیہ خانگڑھ ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جمع ہیں اور حالات پہ اپنا رونا رو رہے ہیں۔ ایسے وقت آپ سے مخاطب ہوں کہ جب ہمارے ملک کی بے حیا خواتین عورت مارچ کے نام سے زنا کی دعوت دے رہی ہیں، ہمارا قانون سو رہا ہے اور ہمارا وزیر اعظم خوش ہو رہا ہے۔ کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسے قرآن مجید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، پھر اسے احادیث کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے اور پھر آئین پاکستان کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ آئین پاکستان مختلف الخیال لوگوں کے درمیان ایک ملی میثاق ہے، ہم مختلف خیالات کے لوگ ہیں، یہ آئین ہمیں جمع کر رہا ہے، یہ ایک امبریلا ہے، چھتری ہے، اس کے نیچے ہم کام کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل نمبر 31 یہ اعلان کرتی ہے، یہ آرٹیکل، کہ حکومت پابند ہے کہ وہ معاشرے کی تشکیل اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر کرے۔ لیکن آج کی حکومت تو مغربی اور یہودی ایجنڈے پر ہے، لہٰذا وہ اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں۔ میں نے ٹی وی ٹاک شوز میں پوچھا ان عورتوں سے کہ آپ بنیادی طور پر چند چیزیں واضح کر دیں، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ آپ خود پیدا ہوئی ہیں یا آپ کو کسی نے پیدا کیا؟ اگر آپ خود پیدا ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک مکھی کو بنا دو، وہ تو آپ کی سائنس کی ترقی کے باوجود بھی مکھی نہیں بنا سکے۔ اور اگر آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والے کا حکم ماننا پڑے گا۔ میں نے مثال دی ہے ٹی وی پر کہ گاڑی ہے، اس کے ساتھ کتابچہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ٹینک ہے، اس میں ڈیزل ڈالو، یہ ریڈیئیٹر ہے، اس میں پانی ڈالو۔ اگر کوئی ماروی سرمد ٹینک کے اندر پانی ڈالے اور ریڈیئیٹر میں ڈیزل ڈالے تو آپ بتاؤ وہ گاڑی چل سکے گی؟ او بھائی، اور لیٹ والا یہ لیٹ بند کریے، کیا فتنہ ہے یار؟ اور بھائی جان آپ خود بند کرو یا میں کر بند کروں؟ بند کرو، ایک آدمی اٹھ کر منہ کے مارو، بند کر دے گا، اس میں کیا لمبی چوڑی بات۔ آپ سے کہتا ہوں ریڈیئیٹر میں ڈال دیا ڈیزل پیٹرول اور ٹینک میں پانی ڈال دیے تو گاڑی چلے گی؟ او
आओ पिछले वाले तुझसे दसो चलेगी? तो फिर मारवी सरमद की गाड़ी किस तरह चलेगी? मैंने कहा इसको फिर देख लिया जाए नबी अलैहिस्सलाम के, इससे पूछा जाए कि तू मुसलमान है या ईसाई है। अगर तू ईसाई है तो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे चलना पड़ेगा, और अगर तू मुसलमान है तो मेरे नबी की तालीमात पे चलना पड़ेगा। मुझसे पूछा गया कि मौलाना फजल रहमान ने ये क्यों कहा कि हम खुद रोकेंगे। मैंने जवाब दिया कि ये माशरा मुसलमानों का है, आप खुल्लम खुल्ला ज़िना की दावत दोगे तो उसका रद्द अमल होगा, होगा नहीं होगा? कमाल है। एक औरत कहती है मैं बाजार में घूमना चाहती हूँ, मैं कपड़े नहीं पहनती, ये मेरी मर्जी है। ये तेरी तो मर्जी है, लेकिन इससे तो बहुत लोगों के हुकूक मुताल्लिक हैं। हम आपको नंगा नहीं घूमने देंगे। आप मेरी बेटी हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरी बहन हो, हम आपको समझाएंगे। जब हमसे पूछते हैं कि आपका उन्वान क्या है तो वो कहते मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और जब हमसे कहते मुतालबात कहते हैं कि मीरास का हक नहीं मिलता, तालीम का हक नहीं मिलता, खाने का हक नहीं मिलता, इंसाफ का हक नहीं मिलता, सेहत का हक नहीं मिलता, तेजाब डाला जाता है, मारा जाता है। मैं कहता हूँ मुतालबात तो तमाम मुसलमानों वाले हैं, और आपका जो उन्वान है वो बाहर के एजेंडे का है। अगर आप सच कहती हो तो उन्वान तब्दील करो, मैं आपके साथ मार्च में खड़ा हो जाऊंगा। इस उन्वान को हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। मादर पितर आजाद किस्म का माशरा नहीं चाहते। मैं तो मौलवी हूँ, मेरी दाढ़ी और पगड़ी है। आप मुझे अलग मखलूक समझते हो, लेकिन अल्लामा इकबाल तो मौलवी नहीं था, उसके सर पे दाढ़ी और पगड़ी नहीं थी। उसने 100 साल पहले कह दिया अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौमी रसूल हाशिमी। और फिर क्या कह दिया, उठा के फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, मियाँ नज्जार भी चीरे गए साथ, बहुत ही तेज हैं यूरोप के रंदे। हाथ बुलंद करके नारा के जवाब दीजिए कि इंशाअल्लाह औरत मार्च भी दफन होगा और उनके सरपरस्त भी दफन होंगे इंशाअल्लाह। एक बात कर गया हूं, एक और बात, ये 8 मार्च है, बहुत जरूरी था, वरना लोग कहते कि टीवी टॉक शो में तो उनका और मौक़िफ़ होता है, और यहाँ वो डर गए। हमारा ताल्लुक उलमाए देवबंद से है, हमारी लुगत में माफ़ी नहीं है, डर नहीं है, बिकना नहीं है, झुकना नहीं है, हटना नहीं है, डटना है। डटे थे, डटे हैं, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। ये इन बेहया औरतों का पाकिस्तान नहीं, ये हयादार औरतों का पाकिस्तान है, और ये बेपर्दा औरतों का पाकिस्तान नहीं, ये पर्दे वाले माँ बहनों का पाकिस्तान है। ये जिना की दावत देने और जिना करने वाली औरतों का नहीं, ये निकाह वाली है, हरामी बच्चे पैदा करने वाले औरतों का पाकिस्तान नहीं, हलाली बच्चे पैदा करने वाली ये औरतों का पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह हम कल भी डट गए थे, आज भी डटे हुए हैं, कल भी हम जीत गए थे, आज भी जीतेंगे इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके और ऊंची आवाज में, आवाज आएगी तो काम चलेगा, वरना नहीं। और ऊंची आवाज इंशाअल्लाह। एक और बात भी करना चाहता हूं, हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, उसका नाम है इंडिया। वहां फसादात फूट पड़े हैं। एक तरफ वहां कश्मीर में कर्फ्यू है 5 अगस्त से, और वहां लोगों पे जुल्म हो रहा, और एक तरफ वहां फसादात हो गए, मुसलमान बच्चों को और बच्चियों को और मुसलमान खवातीन को जिंदा दफनाया जा रहा है। एक दफा फिर वो जहालत की रस्म आ गई। इधर शम आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो औरतों को निकाला जा रहा है जिनको हिंदू बलवाइयों ने जिंदा दफन किया है। इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूम उनकदरत व इधर जिबाल सुय्यिरत व इधर इशार उत्तिलत व इधर वुहूश हुशिरत व इधर बिहार सुज्जिरत व इधर नुफूस ज़ुव्विजत व इधर मवऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद
وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اس خاتون کو زندہ کیوں دفنا دیا گیا؟ میری بہن کو، میری ماں کو، میری بیٹی کو کیوں زندہ دفنایا گیا؟ آپ کو تاریخ کی جڑوں کو میں لے چلتا ہوں. ایک خاتون راستے میں گزر رہی تھی، بحری قزاق آئے تھے، انہوں نے ایک خاتون کی پردہ دری کی تھی. اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا تھا، او میرے بھائی جرنیل آپ کہاں ہو؟ میری بے عزتی ہو گئی ہے، میری چادر کو اٹھا دیا گیا ہے، میری عزت نفس مجروح ہو گئی ہے. محمد بن قاسم آیا تھا کراچی کو، اس وقت دیبل کہا جانے لگا تھا، یہ نام دیبل کا تھا. وہ آیا تھا، راجہ دائر سے مقابلہ ہوا، راجہ دائر کو قتل کر دیا، ہندو لشکر کو مار دیا. پھر انہوں نے اسلام کے وہ جھنڈے گاڑے، آگے آتے گئے، وہ آتے آتے سکر تک پہنچے. سکر ہے عربی میں، بہت زیادہ گرمی تھی. انہوں نے کہا ہاذا سکرن، یہ تو دوزخ ہے، اس کو سکر کر دیا. پھر وہ آگے بہاولپور آ گئے، پھر ملتان تک آ گئے، آپ کے قریب آ گئے. یہاں آ کر جناب محمد بن قاسم نے کہہ دیا میری بہن کا پتہ کرو، اگر وہ مر گئی ہے اس کی قبر پہ جا کے سلام کرو کہ تمہارے بھائی نے تمہارے چادر کا بدلہ لے لیا. اگر وہ زندہ ہے تو اس کو میرا سلام پہنچاؤ. اس کو کہہ دو جس بھائی کو آپ نے بلایا ہے اس نے غفلت نہیں کی، وہ آیا ہے آپ کی چادر کا بدلہ لے لیا ہے. آج وہ دوبارہ وہی کھیل کھیل جا رہا ہے. جب اس عورت کو 100 عورتوں کو دفنایا گیا، جب وہ دفنائی جا رہی تھی انہوں نے کہا ہوگا کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی جرنیل نہیں ہے، کوئی فوجی نہیں ہے، کوئی پاکستان میں ایسا مائی کا بیٹا نہیں ہے جو آ کر مجھے ظالم سے چھڑائے. کیا کیا جائے؟ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ میری مظلوم بہن، میں آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکا، میں شرمندہ ہوں. میں اس لیے شرمندہ ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں، میرے پاس فوج نہیں، ظفر موج نہیں، اس کا اسلحہ پرانا ہے، اس کی تربیت نہیں. میرے پاس شاندار فوج ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. لیکن کیا کہہ دیا جائے، کیا کر دیا جائے؟ اس کو آرڈر دینے والا عمران خان قادیانیوں کے رسم و راہ پہ چلتا ہے، وہ فوج کو نہیں بھیجتا. ہمارا مطالبہ ہے فوج کو بھیج دیا جائے. آج کا ماحول اچھا ہے، کرفیو ہے، فوج وہاں مصروف. یہاں پر انڈیا کے اندر بہت زیادہ فسادات ہیں، آپ فوج بھیجو، 10 دنوں کے اندر کشمیر فتح ہو جائے گا. عمران جو تو نہیں بھیج رہا یہ اس لیے تو انڈیا کو خوش کر رہا، اس لیے قادیانیوں کو خوش کر رہا. جو آیا تھا جہاد کو ختم کرنے کے لیے تو نے معاہدہ کیا ہے کشمیر پر کچھ بھی کرو ہم فوج نہیں بھیجیں گے. انشاءاللہ تو جائے گا، انشاءاللہ تو جائے گا، تو جائے گا، عمران جائے گا، فضل الرحمان آئے گا اور انشاءاللہ ہم کشمیر کو آزاد کریں گے انشاءاللہ. میں قطن نہیں کہتا عمران قادیانی ہے، میں ذمہ دار حیثیت میں ہوں، قطن نہیں کہتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شوکت خانم اس کی والدہ قادیانی تھی، میں یہ بھی نہیں کہتا اس کا باپ جو چوری میں پکڑا گیا وہ قادیانی تھا، نہیں کہتا. لیکن یہ کہتا ہوں اس کا نانا قادیانی تھا. صرف قادیانی نہیں تھا بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے 313 لوگوں میں تھا. یہ تو میں عمران کے ناک کے نیچے اسلام آباد میں کہہ چکا ہوں. آئیے مجھے جھٹلائیے، مجھے پکڑیے، مجھے گرفتار کیجئے، کیس چلائیے. تیرا نانا اس جھوٹے نبی کا تابع تھا، امتی تھا جو جہاد کے خاتمے کے لیے آیا انگریز کے کیلے پر. انگریز کا خود کاشتہ پودا. اس کے الفاظ ہیں چھوڑ دو اے بھائیو اب جہاد کا خیال، الیاذ باللہ. چھوڑ دو اے بھائیو اب جہاد کا خیال، حرام ہے اب دین میں وہ جنگ و قتال. وہ ملعون بدر کو جنگ و قتال کہتا ہے،
احد کو جنگ و قتال کہتا ہے, حنین احزاب کو جنگ و قتال کہتا ہے, میرے نبی علیہ السلام کے زرہ پہننے کو جنگ و قتال کہتا ہے. عمران تو میرے نبی کے راستے پہ جا رہا, یا غلام احمد قادیانی کے راستے پہ جا رہا, تجھ سے حکومت نہیں سنبھالی جاتی. ہماری ہندوستانی بہن کی مدد تو نہیں کر سکتا, کشمیری بہن کی مدد تو نہیں کر سکتا. مل کر بولیے یہ مدد کون کرے گا؟ دیوبند کا بیٹا کرے گا, جمعیت کا کارکن کرے گا, مولانا فضل الرحمان کرے گا انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر گئے انشاءاللہ. ایسے حکمران ہمارے کھاتے میں آگے کہ ان کے پاس غیرت نہیں ہے. مولانا احمد یار صاحب کی دکان میں غیرت ملتی ہو تو عمران کے لیے خرید کر دے دیجئے. مسلمانوں کا بڑا ایسا ہوتا ہے, زندہ دفنایا, زندہ خواتین کو زندہ دفنایا. گناہ کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. تم مسلمان کیوں ہو؟ اللہ کو ایک کیوں مانتے ہو؟ ختم نبوت کو کیوں مانتے ہو؟ تو کب اس کا بدلہ لے گا؟ تو نہیں لے سکتا تو راستہ چھوڑ دے. انشاءاللہ ایک دھرنا دیا تھا, تو ہل گیا تھا, ایک اور دھرنا دیں گے تو تخت سے اٹھا کر تختے پر بچھائیں گے اور اڈیالہ جیل میں اس کے لیے خوبصورت سا کمرہ بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کرو, تیار ہو؟ دو باتیں میں نے کی. نبی علیہ السلام کے اسوے کے لحاظ سے میں نے دو باتیں کی ہیں. ایک میرے خاتون کا عورت مار میرے نبی کے اسوے کے مطابق نہیں. قاری عزیز الرحمان آپ نے اچھا کیا, یہ عنوان رکھا, اسوہ رسول اکرم. آج اس مغرب زدہ خاتون کو بتاؤ کہ نبی کا اسوہ پردہ ہے, بے پردگی نہیں. نبی کا اسوہ حیا ہے, بے حیائی نہیں. نبی کا اسوہ نکاح ہے, زنا نہیں. نبی کا اسوہ حلالی بچہ ہے, حرامی نہیں. نبی کا اسوہ خاندان کا مضبوط نظام ہے, تیز نظام نہیں. نبی کا اسوہ نسب کی حفاظت ہے, نسب کو غیر محفوظ بنانا نہیں. بے پردہ نظر آئی. کل جو چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, بے پردہ نظر آئی. کل جو چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل کے مردوں پہ پڑ گیا. انشاءاللہ عمران ہم یہاں پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. یا توحید آ سکتی ہے, شرک نہیں, یا سنت آ سکتی ہے, بدعت نہیں, یا علم آ سکتا ہے, جہل نہیں, یا انصاف آ سکتا ہے, ظلم نہیں, یا پردہ آئے گا, بے پردگی نہیں, یا حیا آئے گا, بے حیائی نہیں, یا نکاح کا رواج ہوگا. انشاءاللہ ہم زنا کی دعوت دینے والوں کا جنازہ نکال دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو اور اونچا بولو. ایک بات میں نے یہ کی کہ یہ ہمارے رسول اکرم کے اسوے کے خلاف ہے, اور دوسرا میں نے کہا میرا جرنیل نبی کے اسوے پر نہیں ہے, میرا وزیر اعظم نبی کے اسوے پر نہیں ہے. یہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. یہ کب جا کر اپنی مظلوم بہن کی پکار پہ جائے گی؟ آپ کو ہم نے رکھا کس لیے ہے؟ آپ کی شکل اچھی ہے. آپ کو ہم نے رکھا ہے کہ دہلی کو فتح کرو. دہلی کو فتح نہیں کر سکتے. ایک بوڑھے مولوی کو مار دیا راستے میں روک کر کے, مجھے فتح کر دیا. 4 مہینے کے لیے مجھے بدر کیا, 2 دفعہ مجھ پہ FIR بنایا, اب بھی میں FIR میں ہوں. 3 دفعہ مجھے گرفتار کیا, اور 1 دفعہ راستے میں روک کر مجھے مارا. 20 لوگ آئے ایک آدمی کو مارنے کے لیے. اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ تمہارا کام نہیں ہے بجلی کا میٹر ٹھیک کرنا, تمہارا کام ہے اس قوم کو باوقار بنانا اور انڈیا کو فتح کرنا. قوم تمہارے پیچھے, جاؤ انڈیا کو فتح کرو. لیکن کیا کیا جائے, اوپر بیٹھا ہوا شخص ان کو آرڈر نہیں کرتا. عمران آپ کو آرڈر کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اگر آپ سے نہیں ہوگا ہمارا دور آئے گا تو اونچا بول انشاءاللہ ہم بھارت کی مظلوم بہن کی مدد کریں گے انشاءاللہ.